اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن له مسلمون تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ سورۃ البقرہ آیات 133 اور 134۔ ترجمہ ہے، کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب علیہ السلام کی موت، جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ دادوں کے رب کی، جو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہیں۔ وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے پوچھ نہیں ان کے کاموں کی۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت فرمائی اپنے بچوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دین کو چنا ہے، یعنی اللہ نے انسانوں کے لیے اور دین کو پسند کیا ہے۔ اب اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرما رہے ہیں وہ کتنی قیمتی چیز ہے اور اس پر چلنا کتنا ضروری ہے۔ تو یہ جو دو بڑے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام تھے، تو ان کا یہی مطلب تھا کہ جب اللہ نے اس کو چنا ہے تو یہ بڑی قیمتی چیز ہے، تو لہٰذا اس پہ ضرور عمل کرو۔ اور مزید انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تمہاری ہرگز موت نہ آئے، ٹھیک ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، الا یہ کہ تم فرمانبرداری کی حالت میں مرو، ایمان کی حالت میں مرو، مسلمان ہو کر مرو۔ تو یہ بہت ہی ایک اہم پیغام تھا مسلمان والدین کے لیے کہ ان کو اپنے بچوں کی آخرت کی فکر ان کی دنیا کے فکر سے پہلے کرنی چاہیے، کہ ان کا آخرت میں کیا حال ہوگا، وہ آخرت میں کامیاب کس طرح سے ہوں گے۔ مسلمان والدین کو اس کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ تو ان آیت میں اسی چیز کی ایک مزید تفصیل جو ہے بیان کی جا رہی ہے۔ تو ان آیت میں مزید اس کی تفصیل یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، یعنی کہ سرمایہ دار کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی سرمایہ دار بن جائے، ملازمت پیشہ کی فکر یہ ہوتی ہے میرا بچہ مجھ سے اچھی ملازمت اس کو مل جائے، کسان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ جتنا میں نے کھیتی سے کمایا ہے اس سے 2 گنا زیادہ میرا بیٹا کمائے۔ تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد دنیا میں اس کے مطابق جو ہے وہ اور اوپر چلا جائے اور دوسروں کو سب کو پیچھے چھوڑ دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ شانہ نے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا پچھلی آیت میں بھی اور ان 2 آیتوں میں بھی اس لیے تذکرہ فرمایا کیونکہ ان دونوں حضرات نے بہت ہی بڑا ایک سبق دیا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملت ابراہیم پر ہی بھیجے گئے، مبعوث فرمائے گئے، تو اسی لیے ان کا بھی وہی سبق ہے، اسلام میں بھی وہی سبق ہے جو ان حضرات نے دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی کیا خوبصورت اور کیا بہترین تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں جو دختر ہیں ان کے اخلاق اور ان کی حیا اور ان کی جو پاکیزگی، دنیا کی کوئی بھی بیٹی جو ہے وہ ان چاروں بیٹیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اور جو چاروں بیٹیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صحابیات میں سے شامل ہیں اور بہت ہی جو ہے مشقت والی زندگی گزاری اور ہمیشہ اللہ کے حکم کے تابع بن کے زندگی گزاری، اور یہی ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کریں۔ تو یہ سبق دیا ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، تو یعنی کہ مسلمانوں کے لیے ایک ذہن بدلنے کی ضرورت ہے، والدین کو ایک ذہن بدلنے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے، نیک اعمال ہیں، جن کو ہم اس زمانے میں کچھ اثاثہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ عبادت کا رواج جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا کے مشاغل کا جو رواج ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ راتوں کی عبادت کا مزاج اور اللہ سے لو لگانے کا مزاج، اللہ سے مسئلے حل کروانے کا مزاج وہ کمزور ہے،
اس کو کمزوری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو بنیادی رول ہے، اس میں جو بنیادی مرکزی جو کردار ہے وہ والدین کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باہر سے آ کے کوئی بندہ ہمارے اولاد کو ٹھیک کرے گا۔ تو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ٹھیک ہے، کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بڑی آگ سے، یعنی کہ اپنے گھر سے جو ہے دعوت کا کام شروع کرو، اپنے گھر سے تبلیغ شروع کرو، یا پھر اس پہ بہت زیادہ دھیان دو کہ میرے گھر کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ اور مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو جب تبلیغ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہی دعوت دی، مثلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی فیملی کے لوگ تھے اور آپ کے بہت قریبی دوست تھے، ان سے آپ نے دعوت کا کام شروع کیا۔ اور یہ اللہ کا حکم بھی آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ، یعنی جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو آپ ڈرائیے۔ اور پھر آگے مزید یہ ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجئے اور آپ خود بھی اس کے پابند رہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی تفسیر میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ عام طور پہ اپنے گھر والوں کو قائل کرنا وہ زیادہ آسان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم گھر کے باہر کے لوگوں کو دین پر قائل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، کیونکہ اپنے گھر والوں کو سمجھانا یہ آسان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ بھی ہم دوسروں کو سمجھائیں۔ مثلا اولاد کو سمجھانا آسان ہے، گھر والوں کو سمجھانا آسان ہے، تو اس لیے اس میں حکمت بھی ہے۔ اور پھر بعد میں جب جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع کے اوپر، اللہ نے فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی تھی کہ گھروں کے درجے پہ بہت زیادہ محنت ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، تو فوج لوگ جو ہے وہ دین میں داخل ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں بہت، ان دو آیتوں میں اور اس سے پچھلی آیت میں بہت ہی ایک مضبوط سبق ہے کہ گھر میں بچوں کی تربیت کا اور خامد کی اور بیوی کی تربیت کا، ماں باپ کے اور دوسرے بہن بھائیوں کی تربیت کا بہت ہی مضبوط نظام ہونا ضروری ہے۔ تو اس آیت میں یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام کنتم شہداء، کہ اے یہودیوں کیا تم وہاں پر حاضر تھے، کیونکہ یہودی مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے تھے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، تو غالباً اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ کیا تم کسی معتبر یا صحیح نقل سے دعویٰ کرتے ہو، یا تم خود اس وقت وہاں پر موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آ گئی، ان کے موت کا وقت آ گیا، تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی۔ اب آپ خود سوچیں، انسان دنیا سے جا رہا ہے، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر اس سے پہلے لائق ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی دین کا کیا ہوگا، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد۔ تو وہ کہنے لگے نعبد الہ کا و الہ، تو اب آپ کا جو الہ ہے اور جو آپ کے جو آباء و اجداد کا الہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ دادا، جو دادا اور پردادا، یہ سارے باپ کے حکم میں ہی ہیں۔ اور اسی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلہ اخذ یہ کیا کہ میراث میں جو باپ کا حکم ہے تو وہی دادا کا ہے، تو اگر باپ موجود نہیں ہے، میت کا انتقال ہو گیا، باپ موجود نہیں ہے، دادا حیات ہے، تو دادا کو اتنی ہی میراث ملے گی جتنی کہ باپ کو ملتی ہیں، احکامات وہی ہیں۔ تو یہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کا جو یعنی ایک ہی معاملہ ہے، تو اس میں ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق آپ کے جو رب تھے ہم انہی کی عبادت کریں گے، اور وہ ایک ہی معبود ہے جس کی ہم عبادت کریں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک طرح سے وعدہ کر لیا یعقوب علیہ السلام سے کہ ہم آپ کے بعد جو ہے شرک نہیں کریں گے، بت پرستی نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور یہ ہم سب کچھ اس لیے کریں کیونکہ ہم لوگ فرما بردار ہیں۔ یہ فرما برداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے اس چیز کی نیت کر لی ہو کہ میں نے اب اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نہ کہ جو ہے وہ اپنی منشا کے مطابق۔ اگر کبھی بندہ گناہ کر بھی لے تو توبہ استغفار کرے کہ بھئی یہ کام تو میں نے اللہ کی منشا کے بغیر کر لیا۔ اچھا، یہ باپ دادا کو اکٹھا کر کے کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی باپ دادا نے نیکی کر لی، کیونکہ دادا کا حکم دادا بھی باپ کے حکم میں ہی ہوتا ہے، پر دادا بھی باپ کے حکم میں ہوتا ہے،
تو اب اگر کسی نے جو ہے نا وہ اگر پردادا ہمارے بڑے نیک تھے تو بس وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ تل کا امت قد خلت، کہ یہ تو جماعت جو ہے یہ تو گزر چکی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جماعت تو گزر گئی، یعنی یہ لوگ، ان لوگوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا. اولاد ابراہیم علیہ السلام، اولاد یعقوب علیہ السلام نے جو معاملات کرنے تھے وہ تو کر دیے. اب جو یہودیوں کو کہا جا رہا ہے لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کما لیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. تو یہ یہودیوں کا یہ ایک عقیدہ تھا کہ چونکہ ہمارے بڑوں نے کام نیکیاں کی ہیں بس وہ ہمارے لیے کافی ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ باپ دادا کے حکم سب برابر ہی ہوتے ہیں تو باپ دادا کی نیکیاں بھی اولاد کے لیے کافی ہو جائیں گی. ایسا بالکل نہیں ہوگا. اور امت محمدیہ کو بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی فکر کریں. اب یہاں پر ایک نظر ان لوگوں پہ ڈالنی ہے جو یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے جو ہے فلاں جو ہے بزرگ نے نمازیں معاف کر دیں، اور جو ہے وہ فلاں ہم عمل کر لیں گے تو وہ ہمارے تمام اعمال کے عوض میں آ جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں. ہر آدمی کو اپنا کمانا ہے. کسب کا مطلب یہ ہوتا ہے کمانا. آپ کو عمل کمانا پڑے گا، اور کماتا وہی ہے جو محنت کرتا ہے، جو خود کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں مفت میں کوئی اپنی نمازیں دے دیں، مفت میں اپنی کوئی وہ چیز دے دے، یا ہماری عبادت کوئی معاف کروا دے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مزید وضاحت اس کی فرما رہے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ لوگ جو کر گئے ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے باپ دادا جو کر گئے ہیں، اگر کوئی برائی کر گئے ہیں تو وہ بھی تمہارے پہ نہیں آئے گی. ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ نیکیاں تو تمہیں کرنی ہے اور ان کی برائی تمہارے پر آ جائے گی. تو نہ ان کی نیکیاں تمہارے پر آئیں گی، نہ ان کی برائی تمہارے پر آئے گی. تو وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اما اس چیز کے بارے میں کانوا یعملون، یعنی وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. تم سے کوئی پرستش نہیں ہوگی کہ تم نے کیوں، انہوں نے گناہ کیا تو کیوں کیا، تم سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. اور یہ بات قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اور لوگ تو اپنے اپنے اعمال صالحہ لے کر آئیں اور تم اعمال صالحہ سے غفلت برتو اور صرف میرے نسب کا بھروسہ لے کر آؤ، اور میں اس روز تم سے یہ کہوں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت کر دی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی تم میرے قبیلے کے ہو تو تم نے سمجھو کہ میں بخشوا دوں گا. یہ بالکل بھی نہیں ہوگا. ہر آدمی کو اپنا حساب کتاب دینا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ عالم بالصواب.